عزیز طلبہ آج حدیث نمبر 25 ہے اور آج ہم پڑھتے ہیں عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے، مراد سب سے زیادہ بہترین زمانہ میرا ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا زمانہ، پھر کون سا، پھر صحابہ کا، پھر کون سا، پھر تابعین کا. صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. تابعی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو اور اس ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں. پھر جاتا ہے کہ تبع تابعین کا زمانہ، تو یہاں پہ سب سے بہترین دور صحابہ کا، نبی علیہ السلام کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس دور میں فتنے نہیں تھے نا، اس وجہ سے اس کو سب سے بہترین جو دور ہے وہ کہا گیا ہے. صحابہ کا دور کیسے، نبی علیہ السلام کا دور کیسے عام تھا؟ دیکھیں صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ عزیز طلبہ یہ تھا. تو اس کے بعد صحابہ کا تابعین کا زمانہ، اور تابعین، تابعی کسے کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تابعی کسے کہتے ہیں. تو یہ چند تابعین ہیں، ان کے نام اویس کرنی ہے، عمر بن عبدالعزیز ہیں، سید التابعین سعید بن المسیب، امام باقر، حسن بصری، امام مکحول، امام اوزائی، امام ابو حنیفہ، عامر شعبی، عطا بن ابی رباح، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین، قتادہ، علقمہ، سعید بن جبیر، مجاہد اور محمد بن شہاب زہری. یہ تابعین کے نام بھی آپ نے یاد رکھ لینے ہیں، اور ساتھ تابعین کی تعریف بھی ساتھ یاد رکھ لینی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک اور بھی تعریف ہے، عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. ملتے ہیں جی نیکسٹ. اللہ حافظ.